ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں اور دوستوں، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی معزز خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی عبادت کے لیے دو درجے منتخب کیے ہیں۔ ایک درجہ ہے حقوق اللہ کا، دوسرا درجہ ہے حقوق العباد کا۔ حقوق اللہ کہتے ہیں اللہ کے حق کو، اور حقوق العباد کہتے ہیں بندوں کے حقوق اور حق کو۔ اللہ کے حقوق جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، نفلی صدقہ وغیرہ۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی بات کو سن لیا اور حق ادا کر دیا۔ اگر کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کا حق ادا کر دیا۔ ایسے ہی کئی حقوق بندوں کی بھی ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لے، یاد رکھ لے، اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کو تو معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ جیسے مثلا کسی نے نماز کو چھوڑ دیا، زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور کرم کا بدل یہ ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن کسی شخص نے بندوں کا حق کھا لیا، کسی پر ظلم کیا، جبر کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی کے ساتھ لا تعلقی برتی، کسی کی غیبت کی، کسی کی چغلی کر دی، کسی کے ساتھ ناانصافی کی، کسی کو کاروباری لائن سے دھوکہ دے دیا، تو یاد رکھیے اللہ بندوں کے حق کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا، مفلس کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا صحابہ سے، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ دینار ہو نہ درہم ہو۔ مفلس غریب کو کہتے ہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس نہ سونے کے سکے ہو نہ چاندی کے سکے ہو، ہم تو غریب اس کو کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، میری امت کا مفلس اور غریب وہ نہیں ہے، بلکہ میری امت کا مفلس اور غریب وہ ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں نیکیوں کا بار لے کر پہنچے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اس شخص نے بندوں کے حقوق کی پامالی کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کے پاس سے نیکیوں کو لے کر وہ جتنے بندوں کا حق کھایا تھا، جتنے بندوں کی حق تلفی کی تھی، ان بندوں کو ان کے نیکیاں دے دی جائے گی اور اس کی جھولی میں ان لوگوں کے گناہوں کو ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اندازہ لگائیے، اگر ہم نے کسی شخص کا حق مار لیا ہو اور ہم حق کی تلفی کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، چاہے 50 حج کیے ہو، 100 سال کے روزے رکھے ہو، 60 سال کی نمازیں پڑھی ہو، اللہ سب سے پہلے بندوں کے حقوق کے بارے میں پوچھیں گے۔ اور بندوں کے حقوق کئی طرح کے ہیں، والدین کے حقوق، والدین کے اولاد پر حقوق، اولاد کے والدین پر حقوق، ٹیچرز کے اسٹوڈنٹس پر حقوق، طلباء کے استادوں پر حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، غریبوں کے حقوق، یتیموں کے حقوق، مسکینوں کے حقوق، لاچار فقراء غرباء کے حقوق، حتیٰ کہ رہنے والے گلی میں لوگوں کے حقوق، یہاں تک کہ کافر اور نان مسلم کے بھی حقوق اسلامی شریعت میں بیان کیے گئے۔ اللہ اکبر۔ والدین کے حقوق کے بارے میں آتا ہے کہ تم والدین کے ساتھ ایسے رہو کہ جیسے وہ تمہارے ساتھ بچپن میں رہا کرتے تھے، تم ان کے ساتھ زندگی ایسے گزارو جیسے وہ تم بچپن میں تھے تو وہ زندگی گزارتے تھے، بن بولے تمہاری بات کو سمجھ جاتے تھے، بن مانگے تمہاری ہر چیز کو لا کر دے دیتے تھے، تم ان کے بڑھاپے میں تم بھی ویسا ہی ان کے ساتھ رہو، یہ تمہارا حق ہے۔ اور والدین کی خوب خدمت کرو، یہ تمہارا حق ہے۔ والدین کے لیے دعاؤں کے لیے کہتے رہو، یہ تمہارا حق ہے۔ والدین سے دعائیں لیتے رہو، یہ تمہارا حق ہے۔ والدین کے سامنے اف بھی مت کہو، یہ تمہارا حق ہے۔ والدین کی بد دعا میں شامل مت ہو، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ تمام حقوق ہے جو اللہ نے بیان کیے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس زمانے میں دیکھتے ہیں بچے اولاد والدین کے حقوق تو بہت دور کی بات ہے، والدین کے ساتھ جب تک ہی رہتے ہیں جب تک ان کو فائدہ ملتا ہے۔ کئی ایسے کیسز ہم کو اور آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے کہ بچے خود اپنے باپ پر زمین کے حوالے سے کیس بک کرائے اور کئی سالوں سے وہ کیس چلتے رہ رہا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ والد محترم نے مجھ کو زمین نہیں دے کر کسی اور کو دے دی، میں میرے والد پر کیس کروں۔ حالانکہ والدین کے حقوق تو کچھ اور تھے اور بندے اور بچے نے اس حقوق کی پامالی کر دی اور حق تلفی کر دی۔ اور پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے آپ نے فرمایا، دیکھو تم جو بھی شوربہ بناؤ اس میں اور تھوڑا پانی ملا دیا کرو، جو بھی شوربہ بناؤ اس میں اور تھوڑا پانی ملا دیا کرو۔ جب صحابہ نے وجہ پوچھی، کہا تمہارے آس پاس کے پڑوسیوں کا بھی خیال رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو پڑوسیوں کے سلسلے میں اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے، اتنی تاکید کی ہے، میرے ذہن میں یہ بات شروع ہو گئی کہیں اللہ ان کو میراث میں سے بھی کوئی حق دے دے۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ میراث تقسیم کرتے وقت پڑوسیوں کا بھی حق رکھیں گے، اتنی تاکید کی گئی پڑوسیوں کے بارے میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، ایک مرتبہ معلوم ہوا کہ ان کے گھر کے بازو یہودی کا گھر ہے اور اس گھر سے بچے کی رونے کی آوازیں آ رہی، تو آپ جب جا کر معلوم کیے تو یہ معلوم ہوا کہ بچوں کو کھانے کے لیے سامان نہیں۔ آپ نے ان کے پاس جب تک آپ باحیات رہے دنیا میں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تب تک ان کے پاس کھانے کا سامان بھیجا کرتے تھے اور خیر خیریت لیتے رہتے تھے اور کہتے تھے اسلام صرف ہمیں عبادت کا نہیں بلکہ انسانیت کا بھی سبق دیتا ہے۔ اسلام اور دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عبادت کر لی ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ آپ عبادت کر رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے پڑوسیوں کے حقوق بھی تم پر لازم اور واجب ہے، وہ بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ اور ہمارا حال دیکھیے، کئی پڑوسی کئی دن سے کس سچویشن اور کس حالت میں رہتے ہیں ہم کو اس کا بھی اندازہ نہیں، ہم کو اس کے بارے میں بھی معلومات نہیں۔
اور جب کسی کے بارے میں پوچھا جائے کہ بھائی تم ان کو پہچانتے کیا، یہ آپ کے گھر کے بازو رہتے، تو جواب آتا کہ ہم اپنے میں رہتے، ہم دوسروں کے بارے میں کیوں معلوم کریں۔ حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پڑوسی سے تمہارے بارے میں پوچھے گا اور یہ سوال کرے گا کیا تم کو اس کے شرارت سے، اس کے باتوں سے تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حدیث میں فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، قسم خدا کی وہ شخص کامل ایمان والا ہو نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ شخص مکمل ایمان والا ہو نہیں سکتا، قسم خدا کی وہ ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ من کون یا رسول اللہ، کون ہے وہ؟ تو کہا من لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، ایمان والا ہو نہیں سکتا۔ اندازہ لگائیں اس بات کا، غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ پڑوسی کے حقوق ہے، اور یتیموں کے حقوق کے بارے میں فرمایا گیا ولا یدع الیتیم، کہ یتیم کو دھکے مت دو، یتیم کو جھڑکو مت، یتیم جب تمہارے پاس آئے تو اس کے حقوق کو پورا کرو، مکمل کرو۔ اگر وہ تمہارے رشتہ دار میں ہے، تمہارا کوئی رشتہ دار کا بیٹا ہے، بھائی کا بیٹا ہے، بہن کا بیٹا ہے، تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اس کو اپنی کفالت میں لے کر پوری پڑھائی مکمل کرو۔ یہ حقوق ہے یتیم کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک یتیم کی شکایت پہنچی، اور میں نے اس یتیم کو میرے باحیات رہنے تک اس کی کفالت بھی کی، اس کو پڑھائی کے لیے، اس کے کاروبار کے لیے سب سامان مہیا کیا۔ یہ صحابہ کا کام تھا، یہ صحابہ نے پریکٹیکلی طور پر کر بتایا کہ ہم کو کیسے زندگی گزارنا ہے، حقوق العباد کی کیسی توجہ دینا ہے۔ اور ہمارا حال دیکھیے، یتیم تو یتیم بہت دور کی بات، غریب اگر پیسے مانگنے آ جائیں تو ہمارے جیب سے 10 روپے بھی نہیں نکل سکتے۔ ہاں ہو سکتا کہ بھئی وہ غریب نہ ہو، لیکن آپ کے اندازے کے حساب سے آپ جتنے چاہے اتنے تو دے سکتے۔ کئی جگہ پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ غریب کو جب کوئی بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے، پیسے تو بہت دور کی بات ہے، لیکن اپنی زبان کو گندا کرتے ہوئے لوگ دکھائی دیتے، گالیاں دینا شروع کر دیتے۔ اب بتائیے، گالی دینے سے اس کو تھوڑی گناہ ہوا، آپ کو خود گناہ ہو۔ آپ تو نیکی کمانے کا وہ ذریعہ بن رہا تھا، لیکن آپ نے گالی دے کر گناہ کما لی۔ یہ پڑوسیوں کے حقوق کی، یتیموں کے حقوق کی، غریبوں کے حقوق کی، اور خاص طور پر قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطبے میں جو آیت پڑھی گئی، اللہ نے فرمایا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، اور لوگوں کو ان کی امانت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کیا ہے امانتیں؟ ہم نے امانت کے لفظ کو بہت مخصوص اور چھوٹا سمجھ لیا، حالانکہ امانت کا لفظ چھوٹا نہیں، بہت بڑے معنی اپنے اندر لیے اور بسے ہوئے۔ سب سے پہلی امانت اپنی جان ہے، اللہ نے اس جان کو امانت میں دیا ہے۔ اس جان کے بارے میں اللہ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تم نے تمہاری جان کا حق ادا کیا یا نہیں، تم نے اپنے جسم کا حق ادا کیا یا نہیں، تم نے اپنی روح کا حق ادا کیا یا نہیں۔ روح کا حق کیا تھا؟ نمازیں پڑھنا۔ روح کا حق کیا تھا؟ روزے رکھنا۔ روح کا حق کیا تھا؟ اللہ کا خوف دل میں پیدا کرنا۔ اور جسم کا حق کیا تھا؟ ہمیشہ تندرست رکھنا، اس کو مصیبتوں سے بچائے رکھنا، پریشانیوں سے بچائے رکھنا، تکلیف سے بچائے رکھنا۔ حالانکہ ہم اپنی جان کو سگریٹ پیتے ہوئے، اشیاء غلیظہ استعمال کرتے ہوئے اپنی جان کو نقصان میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ نہیں، سب سے پہلے اسی جان کے بارے میں سوال ہوگا، کیونکہ یہ امانت ہے اللہ کی آپ کے پاس، یہ امانت ہے اللہ کی۔ اور جو چیز ہم امانت رکھاتے ہیں کسی کے پاس، ہم اس کو 2 مہینہ 2 سال کے بعد پوچھنے کے لیے آتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 60 سال 70 سال کی امانت کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ تم نے میری دی ہوئی چیز، میرے جسم کو دی ہوئی، تم کو بنایا ہوا جسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر میں نے پیدا کیا تھا، تم نے اس کا کیسا حق ادا کیا جیسا ذرا بتاؤ۔ اور دوسرے ٹکڑے میں بیان ہوا وعہدہم راعون، اور ان کے وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔
تم نے کس سے کیا وعدہ کیا تھا، کس وقت وعدہ کیا تھا، اس بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں وعدہ کر کر، وعدے کو توڑ کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت چھوٹا گناہ ہے، کچھ ہوا نہیں، حالانکہ وعدہ خلافی کرنا گناہ کبیرہ ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وعدہ توڑنا اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ہمارے پاس تو خاص طور پر ایسا ہو گیا، ایک ٹرینڈ چلتا ہوا دکھائی دیتا کہ حیدرآبادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ 5 منٹ بول کر 2 گھنٹے کے بعد آئے۔ حیدرآبادی کا مطلب ہی یہی ہے کہ کل آتوں بول کر 2 مہینے کے بعد آئے۔ یہ کرے تو ہی حیدرآبادی ہے، ورنہ نہیں۔ یہ وعدہ خلافی ہے، سمجھیے اس بات کو۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس چیز پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اس میں سے تیسری نشانی آپ نے بیان فرمائی، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یہ منافق ہے۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں آپ اندازہ لگائیے، وہ اوپر اور ظاہری طور پر تو اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، لیکن باطنی طور پر اللہ اور اس کے رسول اور قرآن کا دشمن ہے، وہ منافق ہے۔ وعدہ خلافی کرنے والے کو منافق کہا گیا۔ اور ہم کئی مرتبہ وعدہ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ اور کئی جگہ پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کاروبار اور تجارتی لائن میں وعدہ تو بہت زور و شور سے کر دیں گے، لیکن وعدہ مکمل نہیں کریں گے، اس کا بھی لحاظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حقوق، میاں اور بیوی کے حقوق بھی ہے، بیوی کے شوہر پر حقوق ہے، شوہر کے بیوی پر حقوق ہے۔ بیوی کے حقوق یہ ہے کہ وہ شوہر کی خدمت کرے، شوہر کی بات کو سنے، شوہر کی اجازت لے کر گھر سے نکلے۔ شوہر کے حقوق یہ ہے کہ وہ بیوی کی ہر خواہش کو مکمل کرے، بیوی کے جائز خواہشات کو مکمل کرے، اس کی زبان سے بات نکلنے سے پہلے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کو محبت سے رکھے، اس کو امن میں رکھے، اس کی ہر خواہش کو مکمل کرنے کے لیے اپنی جان توڑ محنت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ حقوق ہے شوہر کے۔ لیکن آپ کل ہی کا پیپر اٹھا کر دیکھیے، آپ کو اندازہ ہوگا، ایک نیوز میں کہا گیا سیاست میں 587 عورتوں نے آج تک مردوں کا قتل کیا اور ان کو مار دیا۔ 587 مجموعی طور پر رپورٹ تیار کی گئی، 587 عورتوں نے اپنے شوہروں پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا ریزن اور وجہ یہی ہے کہ شوہر صرف اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بیوی میرے انڈر میں رہ کر کام کرے، میری خادمہ بن کر کام کرے، میری نوکرانی بن کر کام کرے، میری ہر بات کو سنے، میں جب بولوں گا جب ماروں گا اس کو سہے، اس کی سب چیزوں کو برداشت کرے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ شریعت اسلامیہ نے بیوی کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں، شوہر کے بھی کچھ حقوق رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے بھی کام کرتے تھے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں جھاڑو مارتے ہوئے بھی دیکھتی تھی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کپڑے سیتے ہوئے بھی دیکھتی تھی، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نالین مبارک صاف کرتے ہوئے بھی دیکھتی تھی۔ یہ شوہر کا کام ہے۔ شوہر اپنے کام کو ایسا چھوٹا مت سمجھے کہ یہ تو میری بیوی کا کام ہے، یہ کرے گی، مجھے کیا لینا دینا ہے۔ آپ اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، ہمارے اخلاق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں، ہمارا آئیڈیل، ہمارے ماڈل، ہمارے لیے نمونہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ انہی کے طریقے پر رہ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے معزز دوستو، اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم آج تک جتنا کام اور حقوق العباد میں کوتاہی کرتے تھے اس سے بچنے کی ضرورت۔ یاد رکھیے، اللہ اپنے حق کو تو ایک درجے میں معاف کر سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے کسی پر ظلم کیا اور مظلوم نے بددعا کہہ دی اللہ کی بارگاہ میں، تو بددعا قبول ہو کے رہتی۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی بددعا اور اللہ کے بیچ میں کوئی آڑ نہیں ہے، اس کی دعا ضرور بھی ضرور قبول ہوتی ہے، 110% قبول ہوتی ہے، کوئی شک نہیں اس کے ناقبول ہونے میں۔ ان مظلوم کی بددعا سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے بچو۔ کیوں کہا گیا؟ کس وجہ سے کہا گیا؟
ہم معصوم لوگوں پر، اپنے سے کمزور لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، یہ سمجھ کر ظلم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہے۔ کیا آپ یہ سمجھ کر رہ رہے ہیں دنیا میں کہ ہم یہاں یہیں رہیں گے اور یہیں پر زندگی آخرت تک گزارنے والے؟ نہیں، ایک دن اس پوری دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ کسی کا زمین کا ایک حصہ بھی ظلم کر کر لیا ہو، ایک بالش، ایک انچ بھی کسی کا حصہ لیا ہو ظلمن، اس کے اوپر جبر کر کر ناانصافی کے ساتھ ہڑپا ہو، یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اسی زمین کو 7 حصوں میں کر کر آپ کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا اور پہنا دیا جائے گا۔ ہم اتنے وزن کو اٹھا نہیں سکیں گے۔ اس لیے معزز دوستو، یہ حقوق العباد کا مسئلہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ یہ حقوق العباد کی بات، اس کو سمجھنے کی اولاً ضرورت ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق کے بعد سب سے پہلے والدین کے حقوق کو بیان کیا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے پہلے والدین کی فرمانبرداری، ان کے حقوق کو بیان کیا اور کسی کے حقوق کو نہیں۔ اندازہ لگائیے، ہم ایسے سچویشن اور ایسی حالت میں رہ رہے ہیں کہ ہم کو آج تک معلوم نہیں کہ ہم جس محلے میں، جس گھر میں رہتے ہیں، اس محلے کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس محلے میں رہنے کے لیے بھی کچھ اپنے آپ کو کام کر کے بتانا ہے۔ محلے کے حقوق کیا ہے؟ محلے میں اور گلی میں کہیں کچرا دکھے، آپ کی ذمہ داری ہے اس کے حقوق کو مکمل کریں، ہٹائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مومن وہ ہے جو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے۔ اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ گلی میری تھوڑی ہے، پوروں کی ہے، پورے اگر مل کے آئے تو صاف کریں گے، ورنہ میں اپنے گھر سے ان کے گھر کی طرف، ان کے گھر سے ان کے گھر کی طرف جاتے رہے گا کچرا۔ کسی کو یہ ذہن میں بات نہیں آئے گی کہ بھائی اٹھا کے تھوڑا ثواب کما لیں۔ اس لیے معزز دوستو، اس بات کا خیال رکھیں کہ آج سے حقوق العباد کی پامالی کر رہے تھے، اس کو بدلنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کو توجہ سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ، خوف خدا کے ساتھ ساتھ، تقوی اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی مکمل کریں۔ آپ چاہے جس اسٹیج پہ ہو، چاہے جس کرسی پر بیٹھے ہوں، آپ کے کچھ نہ کچھ حقوق ہے، اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ سیٹ ہے دکان کے، آپ کے اوپر کام کرنے والے نوکروں کا حقوق ہے، ان نوکروں کے ساتھ ادب کے ساتھ بات، ان نوکروں کے ساتھ بغیر گالی کے بات، ان نوکروں کے ساتھ بغیر جھڑکی کے بات، ان نوکروں کے ساتھ بغیر برائی کے بات۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ اور آپ فرماتے ہیں 10 سال میں ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو اف بھی نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا، ایک مرتبہ بھی نہیں 10 سال میں۔ اور ہماری دکان میں سے 6 مہینے کو بچے نکل گئے، 10 مہینے تک بچہ نہیں ٹک رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر بچہ دوسری جگہ کام کرنے گیا، آپ پوچھے اس سے آپ کیا ہوا بھائی پہلے کی دکان کیوں چھوڑ دی ہے؟ کہیں گا کہ وہاں کا سیٹ گالی دیتے تھے، وہاں کا جو مالک تھے انہوں گالیاں دیتے تھے، برا بولتے تھے، مارتے تھے، جھڑکتے تھے، میرا دل نہیں بولا میں نکل گیا۔ اب دیکھیے اس کے دل سے بددعا نکل رہی۔ یہ حقوق ہے، سیٹ کے حقوق ہے نوکروں پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کر کر بتایا۔ فتح مکہ کے وقت اعلان کیا برملا، اے لوگو آج تک تم نے کسی پر ظلم کیا ہو معافی مانگ لو، کسی کی غیبت کی ہو معافی مانگ لو، کسی کے ساتھ ناانصافی کی ہو معافی مانگ لو۔ یہ جیسے ہی کہنا تھا پورے صحابہ زار و قطار رونے لگے، آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، ایک دوسرے کے ساتھ معانقہ کرتے ہوئے معافی مانگنے لگے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو قیامت کے دن حقوق العباد کا بدلہ تمہاری نیکیوں سے چکایا جائے گا۔ اگر تم نے بندوں کا حق کھا لیا تو یاد رکھو قیامت کے دن تمہاری نیکیاں لی جائے گی اور قیمت چکانی پڑے گی، اور تمہاری نیکیاں لے کر اس کو دے دیں گے اور اس کے گناہ تمہارے پلے میں ڈال دیے جائیں گے۔
حدیث اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں بیان کیا، ما سلککم فی سقر، جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ آپ جہنم میں کیوں چلے گئے بھائی، کیا وجہ ہے؟ جہنمیاں پورے مل کر بولیں گے قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ حقوق اللہ ہے، یہ اللہ کا حق ہے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ بندوں کے حقوق، 3 ٹائم آپ کھانا کھا رہے، کوشش یہ کریں کہ ایک ٹائم میں کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کوشش یہ کریں کہ میرے ایک روزی سے کسی مسکین غریب کی ایک دن کی روزی کا بندوبست ہو جائے، اللہ مجھ کو ذریعہ بنا دے، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی۔ اس لیے معزز دوستو، حقوق العباد کو چھوٹا مت سمجھے، یہ سب سے بڑے حقوق ہیں جن کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔